کیا کہا؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے، وہ جو، تو اس کا مطلب ہے جو مومن ہوگا پھر ولی ہوگا، مومن نہیں تو، بولیے مومن نہیں تو، اب آپ جا کے نہ کہنا کہ کسی کا نام ولی بھائی ہے، وہ ولی بھائی ہوگا لیکن ولی اللہ نہیں ہوگا بھائی، ولی بھائی ملک ہوگا، ولی بھائی پٹھان ہوگا، ولی پٹیل ہوگا، ولی شیخ ہوگا، لیکن ولی اللہ نہیں ہوگا۔ جو مومن نہیں ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا، مومن ہوگا پھر ولی ہوگا۔ تو ولی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مومن ہونا، ایمان والا ہونا۔ پھر دوسری چیز وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ بھئی آدھی بات لے کے نہ جائے، پوری بات لے کے جائے۔ کوئی کہے کہ میں مومن ہوں اور پھر اتنی بڑی گوار ہے، اور ڈینجر سے ڈینجر نکلے حضرت، تو پھر ہم کیسے مانیں؟ ہم تو ایک ترازو رکھتے ہیں اور اس میں قرآن کو رکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ولی ہوگا، شریعت کو پس پشت ڈالنے والا ولی نہیں ہوگا، نمازوں کی بے حرمتی کرنے والا ولی نہیں ہوگا، روزوں کو چھوڑنے والا ولی نہیں ہوگا۔ ولی وہ ہوگا جو متقی ہوگا، ولی وہ ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، ولی وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اب میں یہیں رک کر آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی توجیہ، اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو غوث پاک کی زندگی میں پڑھ لیجئے، حضور غوث پاک کے دربار میں حاضری دے لیجئے۔ کیسی شریعت کی پابندی، ابھی عمر کی، بڑی عمر کی بات نہیں کرتے، ابھی تو پیدا ہوئے، بولے سبحان اللہ، ابھی 29 شعبان کو پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی ہے، میں ڈرنے کی بات کر رہا ہوں اور دنیا سے نہیں، خدا سے ڈرنے کی بات کر رہا ہوں، خوف خدا، پرہیزگاری، متقی پرہیزگار ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی عمر کی بات نہیں ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے، 29 شعبان ہے، رمضان کا چاند دیکھنا ہے، دوسرا دن نکل آیا، لوگ کشمکش میں تھے، روزہ ہوا کہ نہیں، چاند دکھا کہ نہیں، رمضان کی ابتدا ہوئی کہ نہیں، یہ کشمکش تھی، مگر ادھر غوث پاک کے دربار میں لوگوں نے اپنے ذہن کو پہنچایا، سوچ اور فکر میں آیا کہ چلو اس مسئلے کا حل اسی گھر سے کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو ایسے ذہن پہنچا بھی کیسے؟ حضرت توجہ چاہوں گا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی جہاں تشریف لائے ہیں وہ دربار متقیوں کا ہے، وہ گھر پرہیزگاروں کا ہے، بے ماں ام الخیر ہے، فاطمہ ثانیہ ہے، یہ ماں وہ ہے کہ جس کے لیے وہ شرط قبول کی ہے کہ آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی، پیروں سے لولی، ہاتھوں سے لنگری، ایسی کہ جس نے شریعت کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کیا، دنیا جانتی ہے، اس لیے لوگوں کا وہاں ذہن پہنچا۔ اور پھر یہ والد محترم کہ وہ صرف شک کی بنیاد پر اتنے سالوں تک باغ کی رکھوالی کرے، باغ کو سنبھالے، یعنی بس غلطی معاف ہو جائے، کیوں کہ شک کی بنیاد پر کہ بھئی کس کا سیب ہوگا۔ پتہ ہے حضرت ابو موسیٰ زنگی دوست، یہ ہے حضرت حضور غوث پاک کے والد محترم، بولیں سبحان اللہ۔ بھئی مجھے عمل کی بھی بات کرنی ہے، ہم صرف ایمان کر کے عمل کو چھوڑ کے چلے جائے، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل بھی ہوگا، بھئی عمل وہی مقبول ہوگا جہاں ایمان ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ دونوں شخصیتیں بڑی عظیم ہیں، پھر ان کے اوپر بھی ساری سرکاریں بری ہیں، ان کے اوپر کی ساری سرکاریں بڑی ہیں، جھوٹی نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنے والی نہیں ہے، اچھی سرکاریں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ زنگی دوست کا نسب نامہ
حضور مولا علی سے پہنچ کر سرکار مدینہ تک پہنچ جاتا. بھئی اتنی بڑی سرکار. پھر ان کی والدہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ فاطمہ ہوتے ہوئے پھر نبی تک پہنچ جاتا. حسنی حسینی سادات ہیں, اچھا گھرانہ ہے, پاک دربار ہے. چلو ان کے گھر جا کے پوچھتے ہیں. جس کے والد محترم نے شیب شک کی بنیاد پر اتنی بڑی سزا کو پا لیا ہے, وہ جھوٹ نہیں بتائیں گے. ان کے گھر آنے والا بچہ غلط بات نہیں کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ اتنا جو پانی میں بہنے تیرنے والا سیب کھا لیا, پھر کہاں سوچنے لگے کہاں سے آیا ہوگا. پرہیزگاری بتا رہا ہوں. ان کے والد محترم کہتے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا. بس کنارے کنارے گئے, باغ تلاش کرتے رہے کہ کون سا درخت اس کی ٹہنیاں اس ندی کے کنارے پر لٹکی ہوئی ہوں جہاں سے گرا ہو. اللہ اکبر. ویسے بھی کھا سکتے, کوئی شرعی مسئلہ جس پر پکڑ نہیں تھی. بھئی بہتا ہوا آیا, دور ہے, کھا لیا, کوئی گناہ نہیں. مگر برداشت نہیں کیا. اتنا چھوٹا سا سیب برداشت نہیں کیا. ہم بڑے بڑے کھیت, ہاں بڑے بڑے کھیت, اس کو ہم کھا جاتے نہیں, کتنے ہڑپ جاتے ہیں. پھر ہم کو ذہن میں نہیں آتا کہ ہم کتنا برا کر رہے ہیں. ہاں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کہنا چاہیے, کیونکہ جس غوث کے دامن کا نعرہ میں لگاتا ہوں, اسی غوث کے دامن کے پکڑنے کا نعرہ آپ بھی لگاتے ہیں. لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا لگا کے دیکھیں. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو آپ کسی کا کھیت نہیں کھائیں گے, کسی کی زمین نہیں ہڑپیں گے. بھائی سے ہو, چچا سے ہو, بہن سے ہو, پڑوسی سے ہو, اڑوسی سے ہو, کسی سے بھی ہو, یہ گناہ ہم بولے غوث کا دامن. آج صحیح معنوں میں دامن پکڑوانے کی کوشش کر رہا ہوں. غوث کا دامن تو کسی کی زمین بھی نہیں چھوڑیں گے. ذرا سوچ کے ہو. کل کو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آئے تھے, ہم کو یہی بتا کے گئے, اب تو ویسے بھی تھے, اب تو چھوڑیں گے نہیں. کسی کی زمین, کسی کی جائیداد تھوڑی سی بھی جس میں حرام کا شبہ ہو, ہم ہاتھ بھی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کہہ دے انشاءاللہ. کیونکہ سنی کو معلوم نہیں, مومن جانتا نہیں کہ یہ زندگی کتنی ہے یار. 10 سال, 20 سال, 50 سال, 60, 70 سال, پھر کتنا بڑا گھر ملتا ہے قبرستان میں, بڑا میدان ملتا ہے کیا؟ بس اتنی ہی 2 گز زمین ملتی ہے. اور کپڑا بھی جتنا اچھا پہن لو وہاں کچھ نہیں ہے. ایک ہی کپڑا, یعنی جو سنت ہے 3 کپڑا دے دیا, جو ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہے, بس سفید کپڑا, نسیلا ہے, کچھ نہیں. اتنا تو سنی جانتا ہے. اب ایسے سمجھدار بندوں کو میں بات کروں گا تو سمجھنے والی بات سمجھیں گے نہیں, مجھے یقین ہے. اور انشاءاللہ تعالی بولیں گے غوث کا دامن. انشاءاللہ تعالی یہی لنگر ہمارا ہوگا, یہی نیاز ہماری ہوگی. تو آپ کے والد محترم کی شخصیت وہ ہے کہ شک ہے بس کہ کہیں سے آ گیا, تو پھر اتنی بڑی بڑی شرطیں قبول کر لی. اب دنیا ان کو متقی نہیں کہیں گی, پرہیزگار نہیں کہیں گے. کیا ان کے والد ایسے, ان کی والدہ ایسی. اب چلو ان کے گھر سے, ان کے در سے فیصلہ لیتے ہیں. جب لوگ اچھے اور سچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی بات مانی جاتی ہے, ورنہ تو کیا ہوتا ہے کون پوچھے, صاف کہہ دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے نا, وہ کیسا ہے وہ ہم کو معلوم ہے. اور میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کھلا بولنے کی عادت ہے اور ہم بولیں گے, کیونکہ یہاں کا ماحول ہر جگہ یہ بن چکا ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو غلط کرتے ہوئے دیکھے گا, روکے گا نہیں. باپ بیٹے کو ٹوکے گا نہیں, چچا بھتیجے کو کچھ کہے گا نہیں, ماں بیٹی کو روکے گی نہیں. کیوں؟ جیسا روکنے کی کوشش کریں گے فوراً الٹا جواب مل جائے گا. بیٹھی
آپ کہاں تک ہیں؟ آپ بھی تو یہ کرتی ہیں، آپ بھی تو وہ کرتے ہیں۔ تو آج ماحول ایسا ہے کہ کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا۔ بھئی ہم رچے بسے، ہم نہیں کہ بہت اچھے ہیں، مگر اب جس جگہ پر ہے جو سیکھ کے بیٹھے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کے بھی بچنے کی بات کریں، تو ہم کھل کر کہیں گے۔ تو پھر آپ کو سمجھ کر سننا ہے اور عمل کی کوشش کرنا ہے۔ بات یہ تھی کہ اب اگر اتنی اچھی ماں، اتنے پیارے متقی باپ ہوں گے تو لوگ آئیں گے، چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ پرہیزگاری کی۔ حضور غوث پاک کی ابھی ولادت ہوئی ہے، جب ان کے گھر پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ کیا پوچھا؟ رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں نا، اتنے برس کے ہو گئے، کبھی پوچھا ہے؟ بادل نہیں ہوتا تو ابھی کے بادل بہت، رمضان شروع ہونے والا ہے، ایک دن اور بڑھ جائے۔ ہاں، عید کے دن بڑی جلدی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ 29 تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تو بھائی 30 اللہ کی طرف سے تحفہ نہیں، وہ اگلا دن کون لے گیا؟ آپ بنا کے لاتے ہیں، آپ کی فیکٹری میں ہوتا ہے۔ تو ہم 29 کو فکر نہیں کرتے کہ بھئی دکھا ہوگا، کہیں اور سے گواہی لیں، کوشش کریں، کچھ بھی نہیں ہوا ہو تو بھی، نہ ہوا تو اللہ معاف کرے۔ عجیب بات ہے، لوگ گئے ان کے دربار پر، کہا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ آج روزہ ہو گیا ہے، رمضان شروع ہو گیا۔ بھئی کیسے؟ فرمایا کہ جب سے میرا بیٹا عبد القادر آیا ہے دودھ نہیں پیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آج رمضان ہو گیا ہے۔ 30 دن حضور غوث پاک نے یہی عمل کیا ہے، دین میں دودھ نوش نہیں فرمایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو بڑی عمر میں چل کر پرہیزگار نہیں بنتا، بلکہ ولی تو وہ ہوتا ہے جو بچپن ہی میں شریعت پر عمل کر لیتا ہے۔ اب جب بچپن میں اتنا بڑا عمل ہوگا تو بچپن میں اس کا کتنا عمل ہوگا؟ حضور غوث پاک کی، میں تو یہ بات کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ بچپن نہیں حضرت، یہ تو دنیا میں آ گئی۔ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی شریعت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ بھئی 18 پارے حافظ صاحب، ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے 18 پارے حفظ کر لیے، یہ کون کرتا ہے؟ کہیں جا کر گٹ گٹانے والا کرتا ہے، ایسے پتے لے کر کے ادھر سے ادھر پھینکنے والا کرتا ہے، یا پھر دوسروں تیسروں کے گھر جا جا کر آٹو پہ بیٹھ کے پھینکنے والا کرتا ہے؟ نہیں، وہی کرتا ہے جن کو شریعت کا خیال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کے پاس بیٹھے ہیں۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی سرکار غوث پاک پیر پیرا میر میرا شاہ جیلان، محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگتے ہیں۔ استاد نے فرمایا ہے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کو چاہیے تھا پڑھائے الف با تا سا جیم ہا خا دال، مگر نہیں پڑھایا۔ جیسے بسم اللہ ختم ہوتی ہے میرے غوث اعظم پڑھنے لگ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن سن کے سننے کو مزہ آنا چاہیے، بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ غوث اعظم کے دیوانوں غوث پاک کی بات سن رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر شروع کر دیا الف لام
بولو زور سے بولو ورنہ یہاں تو ابھی شروع کیا ہے 18 پارے پڑھنے حضرت جاری رکھیں پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسرا پارہ شروع کر دے سبھی نہ ہو جائے گا وہ تو 2 بجے تک کا اشارہ مجمع سے ہو رہا ہے آج سبھی نہ ہو جائے گا 18 پارے پڑھے ہیں غور سے پاک میں تو مجھے سنانے پڑیں گے نا بھائی سناؤں 18 پارے وہ تو پھر وہ بڑھیا کہتی تھی کہ میں اکیلی اس لیے بیٹھی ہوں خیر یہ آپ کی تفریح کے لیے آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے مگر غوث پاک کی جب بعد میں کر رہا تو سنی کا کلیجہ کھلتا ہے کلیجہ کھلتا ہے اور چہرہ کھل جاتا ہے میرے حضور غوث پاک نے بسم اللہ پڑھ کے ایک آیت نہیں بلکہ 18 پارے زبانی سنا دیے استاد محترم نے کہا عبدالقادر میں نے تو بسم اللہ پڑھوایا ہے یہ سارے پارے کہاں سے آئے میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے یہ پارے کہاں یاد کیا آپ کو بتاؤں کا بتاؤں حضرت فرماتے تھے کہ آج کی مائیں کیا کرتی ہیں وہ تو کرتی ہیں یہی کرتی جو آپ بتاتے ہیں کہ سیریل دیکھتی ہیں پکچر دیکھتی ہیں نہ جانے کون سی بات کہتی ہیں گانے سنتی اور گانے گاتی ہیں نہ جانے کن کن شادیوں میں کیسے کیسے اپنے کپڑے اور اپنے ڈانس کے ساتھ لوگوں کے سامنے شو کرتی ہیں مگر میرے غوث پاک کی ماں تھی جس کے لیے فرمایا کہ جنہوں نے آنکھ سے کبھی حرام نہیں دیکھا کبھی زبان سے غیر شرعی جملہ نہیں بولا کبھی ہاتھ سے غیر شرعی کام نہیں کیا کبھی شریعت کے خلاف قدم کو نہیں بڑھایا میرے غوث پاک فرماتے ہیں استاد جی آپ پوچھتے ہیں ہم نے 18 پارے کہاں سے یاد کیے لا سنو جب میری ماں قرآن پڑھتی تھی میں ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث کا دامن خواجہ کا دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں بچے سنتے ہیں بھائی ماں کے پیٹ میں جب بچے سنتے ہیں تو اللہ کے ولی قبر میں کیوں نہیں سنتے ہوں گے جب ہم یہاں سے کہیں گے یا غوث المدد تو یقیناً غوث اعظم ہماری مدد فرمائیں گے میں اس کو بھی اگر وقت رہا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا حضور غوث پاک نے کہا میری ماں ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی مطلب یہ گانے نہیں گاتی تھی غیبت نہیں کرتی تھی گالیاں نہیں بکتی تھی چغلیاں نہیں کرتی تھی بلکہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی پیاروں کو قرآن جس کو پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے جس کو سنا جائے تو جس کو سنا جائے تو ثواب ملتا ہے جس کو دیکھا جائے تو ثواب ملتا ہے اور جس کو چوما جائے تو ثواب ملتا ہے مگر وہی قرآن ہمارے گھروں کی اونچی طاقوں پر رکھا ہوا ہے سنیو ذرا اپنے آپ کو سنبھال لو قرآن کی تلاوت روزانہ ہر دن صبح گھر میں کرنے کی عادت بنا لو جب عادت بنے گی خدا کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں رحمت والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایک حرف پڑھنے پر خدا 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے جب رحمتیں آئیں گی تو برکتیں آئیں گی پتہ چلا کہ حضور غوث پاک کی ماں اتنی پرہیزگار تھی اور میرے حضور غوث پاک پیدا ہونے کے بعد ہی شریعت کا خیال رکھتے ایسی بات نہیں بلکہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی اتنے پرہیزگار ہیں ماں کے پیٹ میں 70 پاروں کو یاد کر لیتے ہیں ماں کا خیال بھی کتنا ہے کہ ایک مرتبہ ماں ایک پھل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے حضور غوث پاک اندر سے حرکت کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ماں بیٹھ جاتی ہے ایک دن حضور غوث پاک نے کہا امی کچھ یاد ہے تم پر میرا احسان ہے
ماں نے کہا بیٹا عبد القادر یہ کیسا ایسا؟ فرمایا امی ایک مرتبہ آپ پھل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائی تھی، وہاں ایک زہریلا جانور بیٹھا تھا، اگر آپ ہاتھ پہنچا دیتی تو وہ آپ کو کاٹ لیتا، وہ آپ کو جو ہے تکلیف دیتا، مگر میں نے پیٹ میں حرکت کی، آپ بیٹھ گئی اور آپ بچ گئی۔ حضور غوث پاک وہ ہے جو پیٹ میں رہ کر ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ ذرا ماں کی خدمت کرنے کی نیت سے بولے سبحان اللہ۔ گالیاں دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، تیرے کو کیا سمجھ پڑا، تو کھونے میں بیٹھ، کچھ سمجھ پڑتی انہیں بیچ بیچ میں بولتی۔ بھئی آپ کو اور ہم کو کچھ نہیں سمجھ آتی تھی نا، کرتے تھے جب لے کے ساری باتیں سناتی تھی، پتہ ہے کہ نہیں سمجھ پڑتی، پھر بھی نہ جانے کیا کیا سناتی تھی۔ ماں کے نام پہ بولے سبحان اللہ۔ بھئی ماں ماں ہوتی ہے، اور یہ ولیوں کا دامن ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، اور جو تکلیفیں برداشت ہوتی ہے۔ میرا یہ جملہ کوئی کم نہیں ہے بھئی، جب ہم کو نہ زبان نہ سماعت کچھ نہیں تھا، وہ کیسی کیسی باتیں کرتی، لوریاں گاتی، کیا کیا سناتی۔ بھئی اچھی مائیں تو بہت اچھا اچھا سناتی، خیر یہ عادتیں بھی بگڑی ہیں کہ برا برا سنا دیتی ہیں، تو جو کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا پھر بھی سناتی تھی، اور اس کو سمجھ آتا ہے پھر بھی کہتے تجھے کیا سمجھ آتا ہے، کونے پہ یہ ماں کی خدمت نہیں ہوتی۔ ماں کی خدمت حضور غوث پاک نے اپنے ماں کی پیٹ میں کر کے بتائی ہے کہ آپ کو بچایا ہے۔ حضور غوث پاک دنیا میں آئے، اس سے پہلے یہ شریعت کی پابندی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ تقوی ہے، تو ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، مگر غوث ولیوں کا سردار ہے جو پہلے ہی سے متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب ولیوں کی گردن پر ان کا قدم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک آپ جب پیدا ہوئے تو لوگ ان کے ماں کے پاس پہنچے، کہاں رمضان شروع ہو گیا، کہاں میرے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے، تو ولی کیا ہوتے ہیں؟ ولی متقی ہوتے ہیں۔ ولی کیسے ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں۔ متقی کا مطلب ہوتے ہیں پرہیزگار، شریعت والے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ آج میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کنڈیشن لگائی ہے کہ وہ ہے جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہے، وہ خدا کے ولی ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بتاتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر پاتے ہیں، یار خدا نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ آخرت میں کیا خوشخبری؟ ووٹنگ ہوگی کیا؟ وہ الیکشن جیتیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ انڈیا کی گورنمنٹ بنائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ بھائی کوئی بزنس شروع کریں گے، کوئی فیکٹری بنائیں گے کہ ان کے لیے آخرت میں خوشخبری ہے؟ ان کے لیے آخرت میں خوشخبری یہی ہے کہ خدا وحدہ لا شریک له عزت بھی عطا کرے گا اور انہیں جنت بھی عطا کرے گا، اور جنت خود بھی لیں گے، اور جو ماننے والے غلام اور عاشق ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور یہ کہنے والا کسی دیش کا نیتا پردھان منتری نہیں ہے، سب کو بنانے والا رب قدیر ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلنے والے، اللہ کا بول بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کی بات ٹلنے والی نہیں ہے، اس کا قول چینج ہونے والا نہیں، جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، کوئی چینجبل نہیں۔ بالکل اسی لیے ہم کو سمجھ آ رہا ہے خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہا ہے وہ کرے گا، تو ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اللہ کی کلمات بدلنے والے نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اب میں بات عرض کروں پھر عقیدے کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ میرا مرید دور ہو، بہت دور ہو، بلکہ میں مغرب میں ہوں اور وہ مشرق میں ہوں، اتنی دور ہو اور وہ مدد کے لیے مجھے پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ تو ایسی سبحان اللہ ہے کہ جیسے کوئی ٹینشن والا مسئلہ ہے، کوئی شک والا مسئلہ ہے، بھئی بالکل کلیئر ہے، صاف ہے، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اور اگر چاہے تو اس کو کدھر ہے امام صاحب ہے وہ، آپ ان کو جانتے ہیں، مگر میرا حسن ظن ہے کہ میری طرف ہے، میری طرف نظر ہے نا، نہیں کریں گے تو ادھر توجہ کرانے کی کوشش تو کروں۔ بھئی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کو ادھر دیکھتے ہوئے دیکھا تو پھر میں جو ہے آپ کو کہتے ہیں اس لینگویج میں دیکھ لوں گا، ہے نا۔ بھئی سنی لنگر کی بالکل بے صبری سے مجھے معلوم ہے انتظار میں رہتا ہے، اور میں نے شروع میں بتا بھی دیا نیاز اچھی ہے، مگر ہم نیاز کھاتے اسی لیے کہ صدقہ غوث اعظم کا ہے۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، دل پہ نہیں لینا ہے کہ ہم کو اس طرح سے کہا جائے۔ میں بھی سچ بول دوں پہلے ہی کھا چکا ہوں، تو آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نے کھا لیا اس لیے آپ بول کرتے۔ تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے لنگر، تو جیسے آپ کھائیں گے ہم کھا چکے ہیں اور ابھی بھی کھائیں گے، تو لنگر یہ غوث پاک کا ہے اور ساری نسلیں ان کی لنگر پہ چل رہی ہیں، اور یہ یقین سے ہے ان کا صدقہ ہے۔ اور حضور غوث پاک کی شخصیت کو ہم کوئی ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں، سارے ولیوں کی گردن پر جن کا قدم ہے وہ حضور غوث پاک ہے۔ ہر ولی دمدار ہے، مگر وہ ولی کتنا پاورفل ہو جو سارے ولیوں کا سردار ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں مرید میرا کتنی دور ہو مجھے پکارتا ہے میں مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسے؟ وہ سن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں تبھی تو وہ مدد کو پہنچتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پھر کہیں گے یہ بات کہاں سے آئی؟ میں کہوں گا کہ میں نے جہاں سے شروع کیا تھا پھر وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ بات وہی ہے کہ سنتے بھی ہیں، مدد کرتے ہیں۔ کس کی بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہے وہ جماعت جنتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب یہ کہاں سے ہیں؟ صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف پر ہے، اور منبر کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں، اور آپ کا لشکر بہت دور گیا ہے جنگ کے لیے، فتح کرنے کے لیے۔ اس کے سپہ سالار اور سردار ہے ساریہ، حضرت ساریہ۔ جب وہ پہنچے ہیں حضرت فاروق اعظم خطبہ کے دوران کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، بولے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ یا ساریۃ الجبل۔ کس نے کہا؟ فاروق اعظم نے کہا۔ مومن ہے وہ؟ فاروق اعظم مومن ہے، ایمان والے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں میں وہ ہے؟ ارے ایسے ایمان والے ہیں کہ بتایا گیا میرے نبی فرماتے کہ شیطان ان کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ بھئی شیطان جس کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جائے اس کا ایمان ہمیں ملے تو یہ کتنی اچھی بات ہے، اور شیطان جس کے آگے آگے چلے اس کی بات میں ہم آ جائے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یار یہ 100-200 سال کا پروڈکشن ہمیں نہیں چاہیے، یہ پروڈکٹ ہمیں منظور ہی نہیں ہے، یہ جو ہے مارکیٹ ویلیو ہے ہی نہیں۔ ہم تو پرانی سسٹم جو آقا علیہ السلام نے دی اس کو ماننے والے، اور ہم کو معلوم ہے کہ رہنا کتنا ہے، جو ہے سو آخرت ہے۔ اصل فیوچر کیا ہے ہمارا؟ آخرت ہے۔ وہاں بھلا ہوا تو بھلا، وہاں بھلا نہ ہوا تو سارا ختم۔ تو حضرت فاروق اعظم جو ایسے ایمان والے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم کو کچھ مشورہ دیتے ادھر خدائے وحدہ لا شریک ان کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل فرما دے۔ بات پکی کر رہا ہوں میں کہ ایسے مضبوط ایمان والے کا عمل کیا ہے کہ وہ بیٹھے منبر پر ہے، پکارتے حضرت ساریہ کو، اور سننے والے کون ہے معلوم؟
حضرت مولا علی باب مدینۃ العلم وہ سن رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں اے عمر ساریہ ہے نہیں تو پکار دے کس کو ہے، وہ ساتھ پاس قریب ہے نہیں، آواز کس کو دیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ لوگوں کوئی اور پکارتا تو شک کرتے، پکارا عمر نے ہے، مسئلہ ضرور ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی واقعہ تو ہے، پتا تو چلے گا، اور یہ چل گیا۔ کیا چلا کہ جب حضرت ساریہ فتح کر کے آئے تو خود فرماتے ہیں کہ ہماری توجہ نہیں تھی کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کی ٹکڑی ہے، وہ ہم پہ حملہ کرنے والی ہے، ہم تو اس لشکر سے لڑ رہے تھے، ادھر کوئی توجہ نہیں تھی۔ اچانک ایک دم سے میرے کان میں آواز آئی، وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، وہ آواز حضرت عمر کی تھی۔ وہ حضرت عمر نے کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو۔ حضرت عمر کی آواز کو میں نے سنا اور پہاڑ کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ دشمن لشکر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اللہ نے ہم کو فتح عطا فرما دی۔ اب کون کہتا ہے سنتے نہیں ہیں، کون کہتا ہے مدد کرتے نہیں ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، فاروق اعظم ولی اللہ ہے، یہ صحابی ہے، ان کا عقیدہ منبر پہ بیٹھ کے یہی ہے کہ میں پکاروں گا ساریہ سن لیں گے، بولے سبحان اللہ۔ مومن کا عقیدہ ہے میں بولوں گا وہ وہاں سن لیں گے، اور سننے والے کا بھی عقیدہ دیکھے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دور والے کی سن رہے ہیں۔ تو جب حضرت ساریہ سنتے ہیں تو اسی عقیدے طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کتنی بھی دور ہو، عاشق اگر پکارتے ہیں تو وہ آپ حضور غوث پاک اپنے غلاموں کی آواز سن لیتے ہیں۔ یہی تو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ ایمان ہمارا اتنا پیار ہے کہ جو صحابی سے ملا ہے۔ کس سے ملا؟ بولیں سارے بولیں، بات ختم کر دو، جتنے لوگ بات ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ۔ بچے ہی ہے نا، وہ بچے سچے ہوتے ہیں۔ اب میں کیا سمجھوں آپ کو کہ انہوں نے جو تھا وہ دل کی کہہ دی، جو تھا وہ سچ سامنے، اور ہمارے پاس تو اتنا بڑا کہتے ہیں کہ دل میں تو کاٹتا نہیں۔ ان تمام جملوں کے ساتھ میں بات یہی کرنا چاہوں گا کہ ہم ولی اللہ والے ہیں، ولی اللہ والے ہیں، ہم ولی اللہ والے ہیں، اس کو بالکل صاف کریں۔ حضور غوث پاک فرماتے کہ جس سے سب سے زیادہ میری توجہ کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ میں غیبت بند کر دے۔ کیا بند کر دیں؟ اور غیبت آتی کہاں سے؟ اڈانی کی کمپنی سے۔ اڈوانی بیچتا ہے بھئی جیو کے ٹاور سے، یا کوئی ایئرٹیل کا سسٹم ہے، بھئی کسی کا اسکیم ہے، غیبت کمپیوٹر سے نکلتی ہے، کھیت میں اگتی ہے، بازار میں ملتی ہے، ادھر ہی ہے کہ نہیں؟ کتنی ہوتی ہے؟ 2 منٹ بھی اگر بیٹھ جائے نا ساتھ میں، ایک دم ہائی سپیڈ کے اندر جتنا ہو سکے اتنا سنا دو بغیر سانس لیے۔ قرآن کی تلاوت تو ایک حرف پہ 2 سانس اٹک کے، اور اگر یہ کرنے بیٹھو تو سانس بھی ٹوٹ جاتی ہے جملہ ختم ہوتے مگر کنٹینیو تسلسل کے ساتھ ایک دم فاسٹ۔ بولٹ ٹرین تو آئے گی نہیں آئے گی، یہ تو چلتی ہے تیزم تیز۔ تو توجہ ہوگی، غوث پاک کی توجہ ہوگی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو میری توجہ چاہتا ہے وہ غیبت بند کر دیں۔ غیبت بند کریں گے اس کا مطلب دل صاف ہو جائے گا، اور دل صاف ہوگا تو ولی کی محبت آ جائے گی۔
اب جب وہ ولی کی محبت آئیں گی تو ایمان پختہ ہو جائے، ایمان جب پختہ ہوگا تو عمل اچھا ہو جائے، اب جب عمل اچھا ہوگا تو ماحول اچھا ہو جائے، جب ماحول اچھا ہوگا تو پھر گھر اچھا ہوگا، گھر اچھا تو در اچھا، میں کہتا ہوں در اچھا تو سب اچھا، قبر بھی اچھی حشر بھی اچھا، بولے سبحان اللہ۔ تو یہ ولیوں کے ذکر سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا، ہم غیبت بند کر دیں گے، چغلی بند کر دیں گے، حسد بند کر دیں گے، اور ان تمام چیزوں سے فائدہ کیا پتہ ہے؟ حسد کرنے والوں سے بھئی حسد کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہم سمجھتے کہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں بہت ہوتا ہے۔ حسد کرنے والوں سے فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ جو حسد کرتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے، فائدہ اسی کو ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں جس کے لیے حسد کر رہے ہیں نا سارا اسی کو، اور حسد ایک آگ ہے جو ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ بھئی ہم سب پر مہربانی کریں، اچھا سلوک کریں، نیکیاں کمائیں، پھر کسی کے لیے حسد کریں، ختم، غیبت کرے ختم، چغلی کرے ختم۔ تو ہم ایسا کیوں کریں؟ ہم تو ولی اللہ والے ان کی محبت میں دل کو صاف رکھیں، بالکل صاف رکھتے ہوئے ان کو اپنے دلوں میں بسانے کی کوشش کریں، ایمان مضبوط ہوگا، پھر ایمان سے ہم جب بھی کہیں گے یا غوث المدد، یقین مانیں جس بھی حال میں ہوگے، میرا وجدان بولتا ہے جہاں بھی یا غوث کہیں گے حضور غوث پاک وہاں مدد کے لیے پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک وہاں مدد کے لیے پہنچیں گے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار دیکھا بھی ہے اور کتنوں کے واقعات سنے بھی ہیں کہ ایسے وقت میں جب اچانک یا غوث کہا، بچنے کی امید نہیں تھی، مگر پتہ نہیں رب نے کیسے ہمیں بچا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ میں کتنے ایسے ہوں گے جس کو یا غوث کہنے سے مدد آئی ہوگی، دنیا میں کتنے ہوں گے، اور کیوں نہ آئے؟ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں میرا مرید اگر مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ اور بھائی یہ تو خود فرماتے قصیدہ غوثیہ پڑھ لیں، اور جو مدد کرے گا وہ سنے گا، پاور رکھے گا، طاقت رکھے گا، اور وہ دیکھے گا بھی کہ کہاں سے بلایا جا رہا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں حضرت قصیدہ غوثیہ میں کہ میں رب کی بنائی ہوئی دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کے ہتھیلے میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ پاور دیکھے، نظر دیکھے، قوت دیکھے، اپنی بصارت بصیرت دیکھے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتے ہیں نا بھئی، رائی کا دانہ جب دیکھتے ہیں تو ہم کو دکھتا ہے، تو معلوم ہے کہاں سے کیسے کون پکارتا ہے۔ حضور غوث پاک وہ پاور رکھتے ہیں کہ وہ آپ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ طاقت بھی رب نے انہیں عطا کی ہے، اور یہ عقیدہ بھی ہمیں اوپر سے ملا ہے، کیونکہ رب قدیر خود طاقت والا ہے، اس نے پاور مصطفیٰ کریم کو دیا ہے، مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا ہے، اپنے ماننے چاہنے والوں کو فرمایا ہے، کیونکہ وہ میرا نبی ایسا پاور والا ہے کہ یہ دنیا ہی نہیں، سورج جو آسمانوں میں چمکتا ہے اس کو اگر اشارہ کرتا ہے تو وہ بھی پلٹ آتا ہے۔ بھئی سب جانتے ہیں تو بولے سبحان اللہ۔ اور سورج کو پلٹانا کوئی آسان کام ہے؟ سورج کو پلٹانا کوئی آسان کام ہے کیا؟ ہمارے بس کی بات ہے؟ کوئی سوچے گا بھی اگر آپ سے کہیں کہ بھئی سورج کو پلٹا دو تو آپ کوئی خیال کریں گے کہ لاؤ میں کوشش کرتا ہوں؟ بھئی سورج کی طاقت وہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری طرف نظر بڑھ کے بھی نہ دیکھنا، اگر نظر کی تو نظر چلی جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، یعنی آنکھ آپ کی دھندل جائے گی، سورج کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ پاور ہے، مگر میرا نبی جب اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا۔ بھئی چاند کے میرے نبی نے چاہا تو دو ٹکڑے ہو گئے۔ آج دنیا اتنی کوشش کرتی ہے
فار ایپل سے پڑھنا شروع کرتی ہے، اسرو تک جاتی ہے، وہاں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، اس سال فلاں سال، ڈھمکا سال، ساری کوشش کر لی، فلاں نے کیا انسکسس ہوئے، اس سال میں کیا انسکسس ہوئے، اب جا کر کے کریں گے، یہ نام دیں گے، وہ نام دیں گے، اتنی مشینری لائیں، اتنی طاقت لگائے، اتنی اسٹڈی کریں، پہلے وہ جائیں پھر اس کو دیکھیں، پہلے وہ مدد کر لیں پھر اس کو ہم کوشش کریں، اتنا سارا وقت کھپانے کے بعد دنیا کہتی ہاس اب پہنچ گئے، کیا کیا؟ اب چاند پر اے فور ایپل سے پڑھ کے کئی سال کاٹ دیے، تب جا کے پہنچنے کی بات کرتے ہیں، اب میرا نبی زمین پر بیٹھ کے صرف اشارہ کرتا ہے، چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پاور کا اندازہ لگائیں، قوت کا اندازہ لگائیں، طاقت کا اندازہ لگائیں، بھائی ہم کو افسوس ان پر نہیں ہے جو خدا کوئی نہیں مانتے ہیں، افسوس تو ان پر ہے جو خدا کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ یار امام، میرے امام سرکاری سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چا، بولے سبحان اللہ۔ ارے قوت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، مصطفیٰ کریم کو رب نے کوئی پاور نہیں دی ہے۔ یار عاشقوں سے سننا چاہیے، بے دینوں سے نہیں، اس لیے دین بھی دینداروں سے لینا ہے۔ امام فرماتے ہیں سورج بھی الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، او اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو بے نیاز، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ تو وہ اختیار خدا نے نبی کے صدقے میں حضور غوث پاک کو دیا ہے، غوث پاک ٹھکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے، غوث پاک دعا کر دے اولاد مل جائے، غوث پاک اشارہ کر دے ڈوبی ہوئی کشتی ابھر آئے۔ یہ بھی سوال کرتے ہیں حضرت، میں آخری بات کر دوں، ختم کر دوں، آپ چاہتے ہیں کیوں آپ کو فجر پڑھا نہیں، ان کو کہاں پڑھا؟ بھئی سب کو پڑھنی ہے نا، کہہ دیں انشاءاللہ غوث کا دامن، غوث پاک کا دامن۔ ایک پیر صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کیا غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث پاک کا دامن بولو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے غوث پاک کا دامن۔ بولا آپ غوث غوث کریں گے تو یہ تو غوث غوث سمجھتے ہیں، اور اصل دکھتا بھی یہی ہے، کیا دکھے گا؟ غوث کا دامن یعنی غوث پاک کا دامن کیا ہے؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ بولے سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کے کہے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کتنے 40 سال تک پڑھی، ہم نے اتنے ہی سال بس چھوڑی۔ میں آپ کی عادت کے مطابق بتا رہا ہوں، ورنہ سیدھا سیدھا اسپیڈ میں نکل جاتا، ایسے ہی ہوا، اتنے ہی سال ہو گئے ہم چھوڑتے رہے۔ افی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں پوچھوں نماز چھوڑیں، روزہ چھوڑیں،
نیکیوں والا کام چھوڑیں گے تو پھر کیا نہیں چھوڑیں؟ غوث کا دامن، غوث کا دامن ہی نہیں چھوڑیں گے، باقی سب یہ لوجیکل ہے، یہ بالکل سمپل ہے۔ میرے جانے کے بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ بہت ہارڈ ٹاک تھی، سمجھ میں نہیں آئی، بالکل سمپل ہے۔ اور اگر کہیں نا تو اردو بھی نہیں ہے، آپ کی بھاشا میں زیادہ تر ہوگا، آپ کی یعنی ہماری۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن یہی ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اب ہم اسی دامن کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، حقیقی معنوں میں پکڑ کے غوث اعظم کی اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھئی چور جب دامن پکڑ لے، کون؟ چور، تو پھر وہ بھی صحیح ولی بن جاتا، بنائے گے نہیں؟ بھئی چوری کی نیت سے پکڑا تھا، کس کی نیت سے؟ حضور غوث پاک نے بڑے قیمتی جبے پہنتے تھے، بڑے قیمتی جبے، یعنی بالکل سج دج کے، شان ہی ایسی تھی، اللہ نے عطا ہی ایسے کیا تھا، ولیوں کا سردار۔ دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، قصیدہ غوثیہ ایک ایسا قصیدہ ہے کہ ہم کسی کے بھی حوالے سے بات نہ کریں، اس قصیدے سے اگر بات کریں تو خود حضور غوث پاک کی زبان میں غوث پاک کی شان معلوم ہو جائے۔ اور کوئی کسی بڑے منصب پہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کرے، کیونکہ اس سے پھر مخلوق میں ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے، ایک بھئی طاقت کا حاصل کرنا، یہ اس معنی میں بھی ضرور ہے کہ بھئی لوگوں کے ساتھ انصاف و اچھائی پھیلے، تو آپ نے وہ بیان کیا ہے۔ تو آپ بالکل بڑے قیمتی جبے پہنتے تھے، ایک دن چور پیچھے لگ گیا کہ جبہ کھینچ لینا کسی بھی طریقے سے۔ اب آپ کو پتہ ہے چور فائدہ کس جگہ کا اٹھاتا ہے؟ پتہ ہے بھئی آپ کو پتہ ہے چور فائدہ کہاں اٹھاتا ہے؟ اجالے میں۔ دیکھیں آپ لوگ بولیں نا، میں شک نہیں کرتا کہ یہ فائدہ اٹھانے والے کون ہوتے ہیں۔ چور نے فائدہ اٹھایا اندھیرے میں، حضور غوث پاک جا رہے تھے نا، پکڑ لیا دامن اور کہتا اب لے کے ہی رہوں گا۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ کیوں لے گا بھائی؟ کہ نہیں آج تو لے کے رہوں، تو کہ چھوڑے گا نہیں؟ کہ نہیں چھوڑوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا رب قدیر، پکڑا بھی ہے دامن اور کہتا بھی ہے چھوڑوں گا نہیں، اب تو اسے مت چھوڑنا۔ بھئی چوری کی نیت سے پکڑا تھا، ادھر دعا کی زبان ہلی، رب نے دل بدل دیا، دل ایسا بدلا کہ وہ دامن پکڑا ہی رہا، کہتا ہے اب نیت بدل چکی ہے، دامن تو پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں، مگر اب چوروں گا نہیں، چوری نہیں کرنی ہے، اب یہ دامن ہاتھ میں رہے گا، نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، شریعت کی پابندی بھی کروں گا، نیکیاں بھی کروں گا، ماں باپ کی خدمت بھی کروں گا، بھائی بہنوں کا خیال بھی رکھوں گا، رشتہ داری کا خیال بھی رکھوں گا، حسن سلوک سے پیش بھی آؤں گا، ہر ایک سے اچھے سلوک کروں گا، یعنی جو آپ کی عادتیں ہیں اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی وہ نوازش اور کرم ہوئی کہ پوری زندگی پوری ساری برائیاں چھوڑ کر سچا غلام غوث بن کر زندگی گزارنے لگا۔ تو جب چور نے سچائی کے ساتھ نہیں بلکہ چوری کی نیت سے دامن پکڑا تو اچھا بن گیا۔ ہم اتنے سالوں سے اگر کہتے رہے تو پھر ہمیں کیا ملا؟ میں کہتا ہوں ایمان عقیدہ ہمارا اچھا ہے، آج بھی سمجھ جائے، اپنے آپ کو پختگی کے ساتھ اس طرف لے جائے۔ حضور غوث پاک کی شان یہی ہے کہ نام لے لو، خدا وحدہ لا شریک برکتیں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اختیار، پاور، طاقت، قوت رب نے دی ہے کہ مردوں کو ٹھوکر لگائے، مردے زندہ ہو جائے، اور کشتی ڈوبی ہوئی
بھی ہوں اس کو باہر لے آئے. یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے. مگر اب میں مکمل طور سے اس کو ختم کر رہا ہوں انہی جملوں کے ساتھ کہ ولی وہ ہے جو کسی سے ڈرتے نہیں, ولی وہ ہے جو کسی چیز کا خوف رکھتے نہیں, ولی وہ ہے جو مومن ہوتے ہیں, ولی وہ ہے جو متقی ہوتے ہیں, ولی وہ ہے جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے, ولی وہ ہے جس کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے, ولی وہ ہے جن کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت, بڑی پیاری رہی, سننا بھی اچھا رہا, آپ کا بولنا بھی اچھا رہا. اللہ رب العزت یہ سارے عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, سچے معنوں میں حضور غوث پاک کا دیوانہ بنائے. اور ہمارے شاکر بھائی نے جس نیت کے ساتھ یہ بزم سجائی, اللہ تعالیٰ اس کام اور کاج میں برکتیں عطا فرمائے, اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو حضور غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے. اور جب ہمارے یہاں بھی جب کہیں بھی خوشی کا موقع ہو تو ہم ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اس خوشی کا اظہار اس کو خوش کرتے ہوئے کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو کہنے سننے میں خطا ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.